ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور سائمہ شیخ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مقررہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم ذکر کریں یا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اور میں ایک بار پھر موقع دوں گی بلکہ ایک بار پھر التجا کروں گی کہ ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ذکر کریں. جی سائمہ شیخ. شکریہ سبھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و کمالہ وعلی آلہ وبارک وسلم. حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کی محفل سجائے میں ہیں اور بڑی 11ویں کے اس مبارک موقع پر ہم سب لوگ یہاں پر آج جمع ہیں اور آپ کی سیرت بیان کر رہے ہیں. اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں. اب ہم نے ولادت کا ذکر کیا, اب میں ان کی اس عمر کی بات کرنا چاہوں گی کہ جب وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے بغداد جانا چاہتا ہوں. تو ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں خوشی سے اجازت دی اور جاتے ہوئے لیکن ایک نصیحت کی کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیے گا. سبحان اللہ. کیا ناظرین, یہ وہ نصیحت ہے کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کوئی ایک نصیحت کیجئے, مجھے زیادہ باتیں مت بتائیے گا, صرف ایک نصیحت کر دیں تاکہ میں اس پر عمل کروں اور برائی سے مجھے چھٹکارا مل جائے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے مجھے جو نصیحت کی تھی اس ایک نصیحت کی وجہ سے میری تمام برائیاں ختم ہو گئیں. تو وہی نصیحت غوث پاک کی والدہ بغداد جاتے ہوئے غوث پاک کو کہتی ہیں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اب سنیں, آگے کے راستے میں ایک ڈاکوؤں کا گروہ غوث پاک کو روک لیتا ہے اور تمام ہی مسافر کا زاد راہ لے کر چلے جاتے ہیں. جب غوث پاک کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتا ہے اے نوجوان تمہارے پاس کیا ہے. تو اس وقت وہ ماں کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زیادہ سفر کے لیے ان کی ماں نے 40 دینار ان کی قمیص کے اندر سیے ہوئے تھے کہ راستے میں آپ کو سفر کے کام آئیں گے. دیکھو سچ کی دیکھیں آپ بات. اور یہاں دیکھیں ہمارے لیے, ہم پیرنٹس کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ تعلیمات ہے کہ جھوٹ کسی بھی مقام پر نہیں بولنا چاہیے. انہوں نے اپنی ماں کی نصیحت کی اور آج کل کی والداؤں کو بھی یہ تعلیمات دینی چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں. تو وہ غوث پاک کہتے ہیں کہ میری والدہ نے زاد راہ کے لیے 40 دینار میری قمیص کے اندر سیے ہوئے ہیں. اب وہ ڈاکو بہت حیران ہوتا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے. وہ ڈاکو کہتا ہے کہ اس وقت سب کو اپنی جان و مال اور متاع کی فکر ہے کہ کسی طرح کچھ بچ جائے, لیکن اے نوجوان تم یہ بتا رہے ہو. اور جب دیکھا جاتا ہے تو واقعی 40 دینار ان کی قمیص کے اندر سے نکلتے ہیں. تو وہ ڈاکوؤں کا جو ہے وہ بہت حیران ہوتا ہے. پھر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جاتا ہے اور ڈاکوؤں کا سردار آ کے غوث پاک سے جب پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ دینار کیوں نہیں چھپائے جبکہ یہ تو کسی کی نظر میں بھی نہیں تھے, تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے نصیحت کی تھی. تو سبھی دیکھیں یہ پہلا 60 ڈاکوؤں کا قافلہ تھا جو غوث پاک کی وجہ سے توبہ کری اور ایمان لے کر آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث پاک کی مطلب سیرت طیبہ کو ہم دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. وہ تمام رنگ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں تھے وہ تمام کے تمام رنگ غوث پاک کی شخصیت میں نظر آتے ہیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب ظاہر سی بات ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کا پورا اپنے اوپر ان کی ہر بات کو اس پر عمل کیا اور ان کے ذکر کو بیان کیا اور انہی کی محبت میں وہ نیاز دیتے. بالکل. یہ 11ویں شریف ہم جو مناتے ہیں انہوں نے اس مخلوق کو کھانا کھلانے کا رواج کیا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد مناتے تھے, اپنے شاگردوں اور رفقا کے ساتھ اہتمام کرتے تھے کھانے کا. اور اس طرح دیکھیں اللہ والوں کا جو ہے اللہ سے محبت کرنے والا یہ انداز ہے, اللہ کس طرح چرچا کرتا ہے ان کا. اچھا ایک اور بھی ہے سائمہ شیخ, ماشاءاللہ گفتگو اتنی حسین چل رہی ہے. تو یہ ایک اگر ہم زندگی عام ہم اپنی اس زندگی کی بات کریں تو اپنے تمام مال و متاع میں جو ایک حفظ
ایک ہوتی نا ہمیں افسردگی یار یہ چیز میرے پاس آ جائے اور یہ میں اس پہ ضبط کر لوں, لیکن اپنی شیئرنگ ہے کہ یار مجھے یہ لوگوں کو بھی بانٹنا ہے. یہ بانٹنے کی خوبصورتی ہے نا, یہ بیسیکلی ایک میسج ہے ہمیں کہ ہر مہینے آپ اگر سب بچوں کو یا اپنے فیملی کے لوگوں کو, رشتہ داروں کو ایک دعائیہ کلام میں شامل کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیان کر کے ہم ایک آگے میسج پہنچا رہے ہیں کہ زندگی کی شخصیت. اچھا, ایک میلاد میں ہم کیا ذکر کرتے ہیں؟ ذکر کیا کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, یہی بات ہے. اپنے بڑوں کا احترام کرنا, یہ تو دیکھیں اس محفل کا تقدس تو دیکھیں, اس محفل کے اہتمام کا بیان تو دیکھیں کہ ہماری سوچ کیا ہے, اس محفل کو انعقاد کرنے کا کیا ذریعہ ہے, کیا سوچ ہے, ہم آگے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسی میں ذکر ان لوگوں کا بھی آتا ہے. کبھی ایک وقت ہوگا اگر ہم نے کچھ اچھا کام کیا ہوگا تو لوگ ہمیں بھی اس ذکر میں یاد کریں گے کہ یہ وہ مرید ہے, یہ وہ پرسن ہے جو اللہ پاک, یہ وہ بندہ ہے, یہ وہ بندی ہے جو بڑے خلوص سے دل سے اپنے رزق کو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے, بانٹتے تھے. بیسیکلی اگر ہم اس کی اس میں جائے نا, کچھ لوگ اس کو کچھ اور انداز میں سمجھتے ہیں, لیکن دیکھا جائے ہم آنے والی نسلوں کو ایک پوزیٹیو میسج دے رہے ہیں. ہے کہ آپ جب چاہنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں غوث پاک کے چاہنے والے, ماننے والے, تو ان کی تعلیمات پر, ان کی سیرت طیبہ پر بھی تو عمل کرے نا. یہ آپ کو میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ماہانہ 11ویں کو انہوں نے 12ویں میں تک کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا, تو آج ان کے چاہنے والے, غوث پاک کو ماننے والے ہر 11 کو ان کے یاد کرتے ہیں اور تا قیامت تک ان کا چرچا رہے گا. بے شک. مجھے اپنی والدہ کا یاد ہے کہ پہلے جو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جو بھی, جب میں یہ کہوں گی کہ اس وقت اسپیکر نہیں ہوتا تھا تو حضرت بلال جو ہے وہ اذان دیتے تھے وہ ممبر پہ, اس پہ چھت پہ. تو مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جب اذان اس کی آواز آتی تھی کہ 11ویں شریف میں حصہ ملائیں, تو میری امی کہتی تھی چاند کی 11ویں. میں کہتی ہوں اللہ پاک میری والدہ کو بخشے کہ وہ اتنی اس وقت میرے ہاتھ میں 11.25 روپے رکھتی تھی اور میں دوڑ کے کہ میرا نام اناؤنس کیا جائے گا, جی ان کی بیٹی نے دیے, تو ایک خوشی. تو یہ وہ میسج ہے جو آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. آج میری بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں نوازا ہے, جو ہم بانٹتے ہیں اس سے ہمیں, اور واقعی میں بانٹنے سے اور یہ بیسیکلی میسج ہے. اور وہ اس طریقے سے آپ سمجھ لیں یا اس طریقے سے سمجھ لیں, لیکن بیسیکلی میسج یہ ہے کہ نام میرے رب کا جس نے پوری کائنات بنائی, اور یہ سارے میسنجر ہیں جو میرے رب کا پیغام یہاں تک لے کر آئے ہیں. اور وہ پیغام کیا ہے؟ لوگوں پر رحم کرنا, کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے, وہ شہرک کے قریب ہے. لیکن اس نے اپنے خوبصورت ہمارے لیے پیغمبر, انبیاء اکرام, اولیاء اکرام, ولی, تمام لوگوں کو ہمارے لیے ایک میسج بنا کر بھیجا ہے. اب ہم لوگوں نے اس پیغام کو کتنا پوزیٹیو اپنے بچوں میں, اپنی اولادوں میں, اپنی نسلوں میں کنورٹ کرنا ہے, یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اس پیغام کو محفلوں کے ذریعے کریں, مجالس کے تھرو کریں, یا اپنے گھر میں ایک کمرے میں بیٹھ کر بھی ہم اپنے چھوٹے بچے بچیوں کو, کیونکہ وہ جو ہمیں دیکھیں گے کہ رزق کو بانٹنے کا کیا طریقہ ہے, دوسروں کا ادب کرنے کا کیا طریقہ ہے, سچ بولنے کا کیا طریقہ, یہ چھوٹی چھوٹی ہماری عام زندگی کی روٹین ہے, صرف اس کا میسج ہے. میں اور نہیں سمجھتی, میں کہتی ہوں صرف عام زندگی کا. بالکل, یہ عام زندگی کی روٹین ہے کہ ہم جو چیز دیں گے وہ واپس پلٹ کے ہمیں اور ملے گی. اگر یہ نہیں میسج ہوتا نا تو آج ہم لوگ, ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے میسج کو نیگیٹو سمجھ کے اپنی مال و متاع پہ جو ادھر چھوڑ کے جانا اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, اور وہ نہیں چاہتے کہ میری کوئی چیز کوئی بھی لے. شیئرنگ ان کو نہیں کرنی نا, برداشت نہیں کرنی. اور جبکہ دیکھا جائے تو ہم لوگ خالی ہاتھ اس دنیا میں آئے, خالی ہاتھ ہی ہمیں واپس جانا ہے. دنیا کی تمام چیزیں یہاں پہ رہ جائیں گی, ہم لوگوں کے ساتھ جائیں گے, ہمارے اعمال جائیں گے, ہمارے اسوہ حسنہ جائیں گے, اور کچھ بھی نہیں جائے گا. تو ہم سیرت غوث پاک پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ان کی مطلب سیرت کی کچھ جھلکیاں دیکھیں کہ آپ نے کبھی نماز قضا نہیں کی. ابھی قرآن پاک کے میں نے بارے میں آپ کو بتایا, قرآن پاک کی تلاوت کتنی کیا کرتے تھے, اور اسی طرح کبھی جھوٹ نہیں بولا, غریبوں, یتیموں, ان کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور ان کی زندگی آگے بالکل یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو جو پریزنٹ کیا, اپنی زندگی کو بیان کیا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ثانوِ حیات ہے. اور میں ذکر کروں گی ابھی منقبت کا, اور وجیہ رشید ایک بار پھر 2 اشعار پیش کریں گی منقبت کے. وجیہ رشید.
सुभान अल्लाह। हाय सुभान अल्लाह। अब अपनी हटा दो जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। गौस-ए आज़म हो गौसुल वरा हो नूर सल्ली अला हो। क्या बयां आपका मर्तबा हो दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो। आज दीदार अपना करा दो आज दीदार अपना करा दो। जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी खाक होगी न बर्बाद मेरी। मैं कहीं भी मरूं शाह जीला रूह पहुँचेगी बगदाद मेरी। मुझको परवाज़ के पर लगा दो मुझको परवाज़ के पर लगा दो। जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। वजद में आएगा सारा जब पुकारेंगे या गौसुदा वजद में आएगा सारा आलम जब पुकारेंगे या गौसुदा और वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम। फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो गौसुल आज़म। फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो। जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। एक मुजरिम खताकार हूँ मैं जुल्मतों में गिरफ्तार हूँ मैं। एक मुजरिम खताकार हूँ मैं जुल्मतों में गिरफ्तार हूँ मैं। और मेरे चारों तरफ है अंधेरा रोशनी का तलबगार हूँ मैं। एक दिया ही समझ के जला दो गौसुल आज़म। एक दिया ही समझ के जला दो। जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। मनक़बत जिन्हें की हम पढ़ रहे हैं आज महफिल में वो आ रहे हैं। मनक़बत जिन्हें की हम पढ़ रहे हैं आज
अपने सर को झुका लो, जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। सुभान अल्लाह सुभान इकरा। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और इस मनक़बत के सदक़े में अल्लाह पाक हम सब के गुनाह बख्शे। वाकई में हम दुनिया में इतने महव हो जाते हैं कि वलियों की और नबियों के ज़िक्र जब आते हैं, और उन्होंने किन के ज़िक्र किया, उन्होंने अपने रब का ज़िक्र किया है, उन्होंने तमाम शर से बचने का ज़िक्र किया है, उन्होंने नबी की मोहब्बत का ज़िक्र किया है, नबी ने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए ढाल दी, उन्होंने आम ज़िंदगी बयां की हमारे नबी ने कि बड़ों के साथ एहतराम, बच्चों के साथ प्यार, अल्लाह का ज़िक्र का बयां, ये सब आम ज़िंदगी का रहम करना, लोगों को दरगुजर करना, माफ़ करना, ये है आम ज़िंदगी जो एक आम लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। क्या हस्ती है उन लोगों की, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक ही बात की, उम्मती उम्मती उम्मती। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।